اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنے تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل وظائف اور اسلام پہ۔ آل سمود قوم عاد کے بعد آئی، یہ بھی انتہائی خوشحال اور مضبوط لوگ تھے۔ قد طویل اور جسم انتہائی مضبوط تھے۔ وہ بستر پر علالت کے عالم میں نہیں مرتے تھے، چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے ٹانگیں سیدھی کرتے تھے، ہچکی لیتے تھے اور دنیا سے رخصت ہو جاتے تھے۔ وہ بھی عاد کی طرح پہاڑ کاٹ کر عمارتیں بنانے کے ماہر تھے۔ اللہ نے انہیں بھیڑ بکریوں اور اونٹوں کے ریوڑوں سے نواز رکھا تھا۔ خوشحالی پتھر کے تراشے ہوئے گھر اور جسمانی مضبوطی نے ان میں تکبر پیدا کر دیا۔ تکبر اور کفر دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہوتے ہیں۔ متکبر لوگ بہت جلد کافر ہو جاتے ہیں، وہ بھی کافر بت پرست اور مشرک ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آپ نے قوم سمود کو اللہ کا پیغام دیا۔ قوم نے آپ سے معجزہ طلب کیا۔ آپ نے قوم سے پوچھا، تمہیں کیا معجزہ چاہیے؟ قوم نے کہا، تم اگر نبی ہو تو سامنے چٹان پہاڑ سے اونٹنی برآمد کر دو، وہ اونٹنی بچہ دے اور ہم سب کے لیے دودھ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا فرمائی، چٹان پھٹی اور ایک خوبصورت اونٹنی برآمد ہوئی۔ اونٹنی چلتے ہوئے قوم سمود کے پاس آئی، بچہ جنا اور اس کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ قوم سمود لاجواب ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے بعد ازاں اونٹنی کے لیے ایک چشمہ رواں کیا اور چرنے کے لیے نخلستان آباد کر دیا۔ اونٹنی اور اس کا بچہ سارا دن اس نخلستان میں چرتے رہتے تھے۔ سمود کے 7 قبیلے اونٹنی کا دودھ آپس میں تقسیم کر لیتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے چشمے کا پانی بھی تقسیم کر دیا۔ پانی ایک دن اونٹنی پیتی تھی، لوگ اس دن اس کا دودھ پیتے تھے۔ وہ لوگ اگلے دن اونٹنی کا دودھ نہیں نکالتے تھے اور چشمہ اس دن قبیلے کے جانوروں کے لیے وقف ہوتا تھا۔ لیکن پھر نافرمانی کے کیڑے نے ان کی دماغ پر دستک دی اور سمود کے 2 نوجوانوں کیدار اور مصدع نے اونٹنی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ شراب پی اور اونٹنی پر حملہ کر دیا۔ کیدار نے تیر چلایا جبکہ مصدع نے تلوار سے اس کی ٹانگیں کاٹ دیں۔ اونٹنی کی بچے نے دیکھا تو اس نے چیخ ماری اور اسی چٹان کے اندر چلا گیا جس سے اونٹنی نے جنم لیا تھا۔ اونٹنی کا قتل قوم سمود کے خاتمے کا باعث بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر 3 دن کا عذاب اتارا۔ پہلے دن ان کے چہرے سرخ ہوئے، دوسرے دن زرد ہو گئے اور تیسرے دن سیاہ ہو گئے۔ پھر شہر میں زلزلہ آیا، ایک چنگاڑ کی آواز آئی، پہاڑ کاشوں میں تقسیم ہوئے اور قوم سمود صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ مفسرین کے خیال کے مطابق چنگاڑ حضرت جبریل علیہ السلام کی چیخ تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنے 120 ساتھیوں کے ساتھ نقل مکانی کر گئے اور یوں آل سمود بھی تاریخ کے اوراق میں جذب ہو گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کہاں آباد تھی، اس کے بارے میں 2 روایات ہیں۔ پہلی روایات کے مطابق آل سمود سعودی عرب میں مدینہ منورہ سے 400 کلومیٹر کے فاصلے پر آباد تھی۔ یہ تبوک کا علاقہ ہے، اردن کی سرحد پر واقع ہے، اور یہ حضرت صالح علیہ السلام کی نسبت سے مدائن صالح کہلاتا ہے۔ یہ سرخ چٹانوں کا شہر ہے، پتھروں کے گھر، دروازے، کھڑکیاں اور قدیم ٹیمپل آج تک موجود ہیں۔ چشمے اور نخلستان کے آثار بھی ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم پر عذاب کے بعد حضرت موت یا احقاق تشریف لے آئے تھے۔ یہ علاقہ اس وقت یمن اور آج عمان کا حصہ ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے یہیں انتقال فرمایا۔ سلالہ سے 200 کلومیٹر دور ناسک کے مکان پر ان کا مزار بھی موجود ہے۔ دوسری روایات کے مطابق آل سمود نے قوم عاد کے علاقے پر قبضہ کیا۔ یہ سلالہ کے مضافات میں آباد ہوئے۔ اونٹنی اسی علاقے کے ایک چٹان سے نکلی، یہیں قتل ہوئی۔ سمود یہیں عذاب کا نشانہ بنے اور حضرت صالح علیہ السلام عذاب کے بعد سلالہ سے 200 کلومیٹر دور ناسک میں آباد ہو گئے اور ان کا یہیں انتقال ہوا۔ تو ناظرین، اگر یہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔